ابے تو کیا کر رہا ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور تو ہائر ایجوکیشن کے لیے. البتہ ایک صورت میں مانگنا جائز ہے, اضافی ضرورتوں کے لیے بھی. وہ صورت یہ ہے کہ آپ قرضہ مانگ رہے ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میں واپس کر دوں گا, 100% یقین ہو اور ارادہ بھی ہو, تو جائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی آپ نے اپنی شادی کرنی ہے, مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس گھر کے, لیکن آپ کو پتہ ہے میری جاب ہے یار, ابھی میں نے نکاح کو ڈیلے کر دیا, 2 مہینے بعد رشتہ ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے, تو مجھے پتا ہے 2 مہینے میں میری سیلری آئے گی, میں دے دوں گا. تو اپنے کسی قریبی دوست سے آپ نے قرضہ مانگ لیا, یہ جائز ہے. یہ تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یار تو پیسے دے دے, کل میں دے دوں گا, میرے اکاؤنٹ میں پرسوں آئیں گے. اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے, یہ آپس میں تعاون ہے. اس میں تعلیم کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے, بھائی میں نے بچے کو باہر بھیجنا ہے اور اس کی اتنی فیس آ رہی ہے, اتنا خرچہ آ رہا ہے اس کے اوپر, تو ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں پلاٹ بیچنے میں لگا ہوا ہے, بیچ دوں گا, تو پلاٹ جیسے ہی بکے گا تو میں آپ کی پیمنٹ ادا کر دوں گا, ہے میرے پاس پیسے. یعنی اس کو پتا ہے کہ اور بک بھی جائے گا, لیکن اگر اس پلاٹ کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا تو یہ ایڈمیشن 1 سال ضائع ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں مانگنا جائز ہے, لیکن یہ بھی کس سے؟ ان لوگوں سے جن سے بے تکلفی ہو, جن سے مانگنے میں انسان کو ذلت محسوس نہ ہو. اب آپ کہو گے ہمیں تو کسی سے مانگنے میں بھی ذلت نہیں ہوتی. تو اس میں ایک شرط ہے کہ عزت دار آدمی کو مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہ ہو, یعنی جس کی عزت ہو اس کو محسوس نہ ہو, کیونکہ بہت کو تو کچھ محسوس ہوتا ہی نہیں ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی, ان کے لیے تو ویسے ہی ناجائز ہے. بعض دفعہ آدمی اس کی اتنی بے تکلفی ہوتی ہے نا, چماٹ مار کے بھی مانگ لے. جیسے ہوٹلوں میں دوست کھانا کھاتے ہیں, ابے تو نکال پیسے یار کل میں دے دوں گا, تو یہ دوستی یاری ہے, اس میں اس کو بھیک نہیں کہتے. ابے دے یار تو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ڈال دے یار, میں 1 مہینے بعد دے دوں گا. تو وہ بے تکلف, اس کو آپ کو پتا ہے وہ بھی مانگ لے گا مجھ سے. آج آپ نے اس کو بولا یار تو پے کر, تو کل آپ پے کر دو گے. وہ تو اس کو مانگنا نہیں کہتے, اس کو بھیک نہیں کہتے. یہ بے تکلفی میں سب کچھ ہوتا ہے, یہ جائز ہے. یہ تو سب صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا. مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں اپنی عزت کو کیا کر رہا ہوں, گرا رہا ہوں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب آپ کے پاس 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے, کیونکہ یا تو عزت بچا لو یا پیٹ بچا لو. لیکن یہاں بھی کیا ہے کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں, جن میں کامل درجے کا توکل ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھوک سے مر جاؤ میرے بھائی, ہاتھ ہم نے نہیں پھیلانا. لیکن پھر اللہ ان کو مرنے نہیں دیتا, تھوڑا سا ان کو اللہ آزماتا ہے, پھر رزق کے دروازے کھولتا نہیں ہے, توڑتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گیٹ اپ ایسا رکھتے ہیں کہ بھیک مانگ نہیں رہے ہوتے, لگ رہا ہوتا ہے کہ آج جامعۃ الرشید میں چندے کی بات چل رہی تھی نا, تو میں نے جامعہ والوں کو بولا کہ آپ لوگوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ کوئی اس سیٹ اپ پہ چندہ نہیں دے گا. حالانکہ حالات بیچاروں کے بہت, کوئی بھی ڈونر ہو نا تو جامعہ کے ساتھ تعاون کریں. تو پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی بڑی انگلش ٹھیش پش قسم کی نا, جامعہ تھوڑی ٹھیش پش کر کے. میں نے کہا اس پہ بھی نہیں دے گا کوئی. لوگوں کی ایک نفسیات ہے, لوگ کہتے ہیں رو غریب بن کے دکھاؤ. پھر ایک طالب علم تھا, ہمارے تو سینکڑوں طلبہ ہیں نا, تو ایک مجھے نظر آیا, مسکین سا نا, گردن بھی اس کی تھوڑی سی نا اندر کو تھوڑی سی دسی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ بالکل چندے کے لیے, میں نے کہا یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے. طلبہ ہنس رہے تھے, جو آج آخری کلاس تھی بخاری کی, ہنس بھی بہت رہے تھے طلبہ. میں نے کہا یہ ہنستا بھی روتا ہوا لگتا ہے, تو سوچو روتا ہوا کیسا لگے گا یہ. میں نے کہا جب یہ ہنس رہا ہوتا ہے نا, ایسا لگتا ہے رو رہا ہے. اس کی روتے ہوئے کی ویڈیو میں نے کہا ڈالو, میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا کہ یہ حالات ہیں. میں نے کہا دیکھو دے دن دن چندہ ہی چندہ. تو بے تکلف تھا, وہ بھی ہنس رہا تھا. جس سے بے تکلفی نہ, اسے ایسا مذاق ٹھیک نہیں ہے. تو طلبہ تو اپنے عشاء کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں, وہ تو خوش ہوتے ہیں ایسے مذاق سے. خیر کچھ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے. تو بھیک مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے, آپ مانگیں. ایک طریقہ یہ گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھیں کہ انسان کا دل چاہے بھائی اس کو کچھ پیسے دے دو, کوئی کپڑے خرید لے. یہ بھی کیا ہے, غلط ہے میرے بھائی. جیسے ہو ویسے نظر آؤ یار, جیسے ہو ویسے نظر آؤ. اپنی حاجت کس کے سامنے ظاہر کرو؟ اللہ کے سامنے. تو ہوتا یہ کہ اگر آپ میں استغنا آ گیا نا کہ بھائی مر جاؤں گا بھیک نہیں مانگوں گا, تو اللہ آزماتا تو ہے, لیکن دولت کے پھر دروازے ٹوٹتے ہیں, کھلتے نہیں ہیں.
اتنا اللہ نوازتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جس نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکایا، مخلوق کے سامنے نہیں جھکایا، میں کیسے چھوڑ دوں گا بھائی اس کو؟ پھر اللہ میں اور حقیقی خدا میں اور جھوٹے خداؤں میں فرق کیا ہو گیا پھر؟ تو اس لیے سائل کا مطلب سمجھیں، سائل جو واقعی مستحق ہو، لیکن ہر ایک میں بہرحال یہ توکل نہیں ہوتا. اس لیے کوئی اگر واقعی غربت میں مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. بھائی ہم بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا یہاں پہ، اللہ نہ کرے ہم پر ایسے حالات آ گئے 2 وقت کی روٹی نہیں تو ہمارا توکل کیا ہوگا؟ یہ تو کہنا آسان ہے، اس وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو اس لیے اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہ کہیں. ایک قاری صاحب تھے بیچارے، بہت غریب تھے، بڑے حالات خراب ہو گئے، تو انہوں نے کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کی. دوسرے نے کہا دیکھو یہ کیسے مانگ رہا ہے. میں نے کہا یار ہمیں نہیں پتا اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، اور ہر ایک کا توکل اس لیول کا نہیں ہوتا صحابہ اور بزرگوں کے لیول کا. تو نارمل جیسے لوگ ہیں ان کو تبھی تو اللہ نے کہا مانگنے والوں کا بھی حق ہے. تو ہر شخص کے، ویسے قاری لوگوں کو اکثر میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے مانگتے ہوئے. یہ مولوی لوگ، قاری لوگ پیڑ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسا ان کو رزق دیا ہوتا ہے. کبھی بے روزگاری کی وجہ سے کوئی لٹکتا ہوئے نہیں دیکھا میں نے. بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کے مال میں حق ہے. یہ حق کا لفظ کتنا پاورفل ہے، رائٹ ہے، ان کا حق ہے. کس کا؟ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے. یہ حق کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ایسے جیسے کسی سے انہوں نے مزدوری کروائی، کام لیا اور اس کی سیلری دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے. کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن کریم نہیں سیکھ سکے یا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں تو گھر بیٹھے 30 منٹ روزانہ دے کر قرآن کریم تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں.